بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کا شان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور ہم خوبصورت کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہاں پر باب نمبر 31 اور باب نمبر 32۔ باب نمبر 31 کا عنوان ہے حسد۔ اس حوالے سے ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی 5 داستانیں پڑھیں گے، اور باب نمبر جو ہمارا اگلا ہے یعنی کہ باب نمبر 32 اس کا عنوان ہے حق و باطل۔ ان دونوں کے حوالے سے اس نشست میں انشاءاللہ ہم بہت کچھ جانیں گے۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 31 حسد۔ قرآن مجید میں ارشاد رب باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 54، ترجمہ کہ کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے اور انورٹڈ کاما ترجمہ مکمل ہوا، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن رشک کرتا ہے لیکن حسد نہیں کرتا، اور اس کا حوالہ ہے جامع السعادات 195/2۔ مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کفر کے 2 ستون ہیں، ایک دل کا سیاہ ہونا اور دوسرا فضل الہی سے انکار کرنا، اور انہی سے حسد جنم لیتا ہے۔ اس سے قبل کہ حاسد اگر کسی معصوم شخص کو اپنے حسد کی وجہ سے نقصان پہنچائے، اسے خود ہی اپنے حسد کا نقصان ہوتا ہے۔ ابلیس لعین اس کی واضح مثال ہے، وہ ابدی لعنت میں گرفتار ہو گیا اور جس سے اس نے حسد کیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام مقام نبوت پر فائز ہو گئے۔ حاسد کا میزان عمل ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے اور باعث دوزخ ہوتا ہے۔ محسود میم ہے سین واو دال، محسود کا میزان عمل ہمیشہ وزنی ہوتا ہے اور باعث جنت ہوتا ہے۔ قابیل نے اسی حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور اسی حسد کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنا، اور حابیل کا شمار شہیدوں میں ہوا اور وہ جنت میں پہنچا۔ اگر حسد کی صفت کسی شخص میں اچھی طرح سے راسخ ہو جائے، ریلف سینخے ہو جائے، تو کبھی بھی وہ توبہ نہیں کرے گا اور ہمیشہ دوسروں کے مال کے نقصان کی کوشش کرتا رہے گا۔ حوالہ نوٹ کیجئے تذکرہ الحقائق پیج 49۔ اور اب آئیے ہم 5 داستانیں پڑھتے ہیں اس موضوع پہ۔ سب سے پہلی داستان ہے جس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ اور حاسد۔ لکھا ہے داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ حسد سے بچو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سیر و سیاحت کا حکم تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک کوتاہ قد شاگرد کو ساتھ لے کر کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں دریا آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نام کے سہارے اور اس پر یقین کی صحت کے سہارے کہہ کر دریا میں قدم رکھا اور لہروں پر چلنا شروع کر دیا۔ شاگرد نے بھی استاد کی تقلید میں بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ بے صحت یقین منہ کہہ کر دریا میں قدم رکھا اور لہروں پر چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگا کہ عیسیٰ بھی لہروں پر چلتے ہیں اور آج میں بھی تلاطم خیز موجوں پر چل رہا ہوں، مجھ میں اور عیسیٰ میں کیا فرق ہے؟ یہ سوچنے کی دیر تھی کہ غوطہ لگانے لگا اور عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بازو کو پکڑا اور کہا کہ تم نے کیا سوچا جس کی وجہ سے تم ڈوبنے لگے؟ شاگرد نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھ میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق ہے جبکہ دونوں ہی لہروں پر چل رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا تو نے بلند پرواز جاری کر دی اور اپنے نفس کی تعریف کی، اس لیے تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اللہ کے حضور توبہ کر تاکہ تجھے سابقہ مقام دوبارہ مل سکے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اور حسد سے پرہیز کرو، اور یاد رکھو کہ حسد کی بنیاد خود پسندی پر ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے شبند نہائی شین بے نون دال نون ہے الف حمزہ چھٹیے شبند نہائی تاریخ 314 اور موہجت البیضاء 328/5۔ چلیے اب پڑھتے ہیں ہم دوسرے نمبر پہ داستان جس کا عنوان ہے عبداللہ ابن ابی کا انجام۔ ابی
کی ہجے ہے الف بے چھوٹی ہے یہاں پہ لکھی ہے. لکھا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں ایک شخص عبداللہ ابن ابی جو کہ اہل مدینہ کا سردار تھا، مدینے میں آباد تھا، اور یہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ حسد رکھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے مختلف منصوبے بناتا رہتا تھا. ایک دفعہ اس نے اپنی بیٹی کے ولیمے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور چند دوسرے اصحاب کو منافقانہ چال چلتے ہوئے مدعو کیا. اس نے اپنے گھر میں گڑھا کھدوا کر اس میں زہر آلود نیزے، تلواریں وغیرہ رکھ دیں اور اس کے اوپر قالین رکھ دیا. اس کے علاوہ اس نے زہر آلود کھانا تیار کروایا اور کچھ یہودیوں کو نیزے اور تلواریں دے کر اپنے گھر میں چھپا کر کھڑا کر لیا. اس کا یہ منصوبہ تھا کہ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قالین پر قدم رکھیں گے تو اس گڑھے میں گر جائیں گے اور نیچے رکھے ہوئے نیزے اور رکھی ہوئی تلواریں ان کے جسم میں پیوست ہو جائیں گی اور وہ ان سے نہیں بچ سکیں گے. اور اگر جیسے ہی اس گڑھے میں سے کوئی باہر آنے کی کوشش کرے گا تو وہ تلوار بردار یہودی ان پر حملہ کر دیں گے، اور اگر یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تو زہر آلود غذا کے ذریعے سے ان کا کام تمام کر دیا جائے گا. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کے حسد اور تدبیروں سے آگاہ کیا. دوبارہ پڑھتی ہوں. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کے حسد اور تدبیروں سے آگاہ کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا خدا آپ کو حکم دیتا ہے کہ جہاں وہ آپ کو بیٹھنے کے لیے کہے تو وہاں پر آپ بیٹھ جائیں. جو غذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرے آپ اسے قبول فرمائیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے شر اور مکر سے پاک رکھوں گا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور چند دوسرے اصحاب عبداللہ ابن ابی کے گھر گئے. اس نے آپ کو قالین پر بیٹھنے کا مشورہ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قالین پر بیٹھ گئے لیکن وہ قالین ادھر ادھر نہ ہوا. عبداللہ تعجب کرنے لگا. پھر اس نے زہریلی غذا منگوائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ زہریلی غذا رکھی گئی. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے اصحاب سے کہا کہ اس غذا پر یہ دعا پڑھی جائے، اور جو دعا پڑھی تھی وہ بسم اللہ الشافی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا ولا داء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین اور باقی صحابہ نے کھانا تناول فرمایا اور وہاں سے باہر آ گئے. اس کے بعد عبداللہ نے تعجب کیا اور یہ خیال کرنے لگا کہ غذا میں شاید زہر ملایا ہی نہیں گیا تھا. جو اس نے شمشیر بدست یہودی کھڑے کیے ہوئے تھے ان کو بھی وہی کھانا کھلایا، لیکن وہ اس کے کھانے کے بعد فوراً مر گئے. اور اس کی وہ بیٹی جس کی شادی تھی، جیسے ہی اس نے قالین پر قدم رکھا تو وہ نیچے گری اور اس کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی. عبداللہ نے لوگوں سے کہا میری بیٹی کے مرنے کی وجہ کسی سے بیان نہ کرنا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ سنا ہے کہ تمہاری بیٹی مر گئی، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ عبداللہ نے جواب دیا جی ہاں، وہ چھت سے گری جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹی اور وہ مر گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کچھ اور لوگ بھی مر گئے؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، سب کے سب اسحال کے مرض میں مبتلا ہوئے اور مر گئے. سامعین حوالہ نوٹ کیجئے، خزینۃ الجواہر 344 اور بحار الانوار جلد نمبر 6. چلیے آگے چلتے ہیں. اب لکھا ہے یہاں پر ہم تیسری داستان پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے حسد میں کتنی قوت موجود ہے. یہاں پر سوایہ نشان ہے کہ حسد میں کتنی قوت موجود ہے. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے موسیٰ ہادی عباسی کے عہد حکومت میں بغداد میں ایک دولت مند شخص رہتا تھا جس کا ہمسایہ اس سے حسد کیا کرتا تھا، لیکن اس کے حسد کا دولت مند کی ذات پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا. اور حاسد نے اپنے جذبہ حسد کو تسکین دینے کے لیے ایک لڑکا بازار سے خریدا، اس کی خوب تربیت کی کہ یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا. ایک دن اس نے غلام کو بلا کر کہا کہ بیٹا، میں نے تم سے ایک کام کرانا تھا، بتاؤ سر انجام دو گے؟ غلام نے کہا کہ یہ
بھی پوچھنے کی بات ہے۔ آپ حکم کریں گے میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر آپ مجھے دریا یا آگ میں بھی چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو بھی میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ غلام کی وفاداری دیکھ کر اسے سینے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوم کر کہا کہ مجھے تم سے یہی امید ہے کہ تم میرے کہنے پر عمل کرو گے۔ غلام نے کہا کہ آپ حکم تو کریں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ مالک نے کہا ابھی اس کا وقت نہیں آیا، 1 سال بعد میں تمہیں اپنا کام بتاؤں گا۔ 1 سال گزر گیا تو اس نے غلام کو بلایا اور کہا بیٹا میری تمنا ہے کہ میرا دولت مند ہمسایہ قتل ہونا چاہیے۔ غلام نے کہا کہ تو کوئی بات نہیں ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ مالک نے کہا نہیں، میں اسے تمہارے ہاتھوں سے قتل نہیں کرانا چاہتا، ممکن ہے کہ تم اسے قتل نہ کر سکو اور مجھ پر اس کا الزام آ جائے۔ میں نے اسے قتل کرانے کا ایک اور منصوبہ سوچ رکھا ہے اور تم سے میری درخواست یہی ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا۔ میں نے سوچا کہ تم مجھے ہمسائے کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں مجھے قتل کر دو، اور جب میری لاش ہمسائے کی چھت سے برآمد ہوگی تو میرے ورثاء عدالت کے ذریعے سے قصاص کا مطالبہ کریں گے، اس طرح سے وہ شخص قتل ہونے سے نہیں بچ سکے گا۔ غلام نے جب یہ عجیب و غریب ترکیب سنی تو اس کو تعجب ہوا اور اس نے اپنے مالک سے کہا کہ وہ اس تجویز سے باز آ جائے جس میں اس کی اپنی ہلاکت تو لازمی ہی ہے اور دوسرے کی ہلاکت غیر یقینی ہے، مگر وہ شخص اپنی اس تجویز پر جمع رہا اور غلام کو مجبور کیا کہ وہ اس کے حکم پر عمل کرے، یہاں تک کہ اس نے غلام کو راضی بھی کر لیا۔ رات کے پچھلے پہر اس نے غلام کو بیدار کیا اور تیز چھری اس کے ہاتھ میں تھمائی اور اسے لے کر ہمسائے کی چھت پر گیا۔ وہ چھت پر لیٹ گیا اور غلام نے اس کا کام تمام کر دیا اور چھت سے اتر کر گھر آ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو گھر والوں نے اس کو موجود نہ پا کر تلاش شروع کی۔ آخرکار ظہر کے وقت اس کی لاش دولت مند ہمسائے کے گھر سے برآمد ہوئی۔ اس کے گھر والوں نے قاضی کے پاس قتل کا مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے مالک مکان کو اپنی عدالت میں طلب کیا۔ مالک مکان نے صحت جرم سے انکار کر دیا، لیکن قاضی نے اسے جیل بھیج دیا۔ دونوں چند دنوں کے بعد غلام چھوڑ کر اصفہان چلا گیا۔ وہاں اسے اس کا ایک دوست ملا۔ اس نے چند گواہوں کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے والی اصفہان کو اطلاع دی۔ اصفہان کے والی نے غلام کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا، جہاں اسے اس قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا جس کے پاس مقتول کا مقدمہ چل رہا تھا۔ قاضی نے غلام کے بیان کو سنا تو اس نے قیدی کو رہا کر دیا اور غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ یوں ایک حاسد اپنے انجام کو پہنچا۔ حوالہ نوٹ کیجیے سامعین، حوالہ ہے داستان نہائی 138/2 اور مستدرک الوسائل، جلد نمبر 3، ذیل شرح حال فضل اللہ راوندی۔ یہ تمام میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیے، تمام جو کہ حوالہ جات تھے۔ اور اب ہم چوتھے نمبر پہ جو داستان ہے پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے عورتوں میں حسد۔ لکھا ہے ابن ابی لیلہ اہل سنت کے مشہور قاضی گزرے ہیں۔ ایک دن وہ منصور دوانقی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ منصور نے کہا کہ بعض اوقات قاضیوں کے پاس بڑے دلچسپ مقدمات آتے ہیں، اگر تمہارے پاس بھی کوئی دلچسپ مقدمہ دائر ہوا ہو تو مجھے ضرور سناؤ۔ ابن ابی لیلہ نے کہا کہ جی ہاں، بعض اوقات ہمارے پاس دلچسپ مقدمات آتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک عجیب و غریب مقدمے کا حال سناتا ہوں۔ ایک دن ایک بوڑھی اور بدصورت عورت میرے پاس آئی اور رو رو کر کہا کہ قاضی صاحب آپ مجھے انصاف دلائیں۔ میں نے پوچھا کہ تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا مجھ پر میری بھتیجی نے ظلم کیا ہے، آپ اس کے ظلم کا ازالہ کر کے مجھے انصاف فراہم کریں۔ میں نے عدالت میں اس کی بھتیجی کو بلایا اور وہ انتہائی خوبصورت عورت تھی، میرا خیال ہے کہ جنت کی حوریں اس سے زیادہ حسین نہیں ہوں گی۔ میں نے اس خاتون کو دفاع کا حق دیتے ہوئے پوچھا کہ اصل واقعات کیا ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں اس بڑھیا کی بھتیجی ہوں اور یہ میری پھوپھی ہے۔ میں بچپن میں ہی یتیم ہو گئی تھی اور مجھے میری پھوپھی نے پالا پوسا۔ جب میں جوان ہوئی تو میری پھوپھی نے میرا نکاح ایک زرگر سے کر دیا، زرگر سے کر دیا۔ وہاں میں ہر طرح سے راضی خوشی زندگی بسر کرنے لگی، مگر میری یہ خوشی میری پھوپھی کو ایک آنکھ نہ بھائی، کیونکہ اس کی اپنی ایک کنواری بیٹی تھی جو کہ گھر میں بیٹھی تھی، اور میری پھوپھی یہ چاہنے لگی تھی کہ کسی طرح سے اس کی بیٹی کی شادی میرے شوہر سے ہو جائے۔ تو پھر ہوا یوں کہ اس نے اپنی بیٹی کو بناؤ سنگھار کر کے زرگر کو پھانسنے کا حکم دیا اور وہ آخرکار اس کی زلف کا اسیر ہو گیا۔ اور پھر میرے شوہر نے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر تجھے اپنی بیٹی کا نکاح میں دوں گی اگر تم اپنی پہلی بیوی کی طلاق کا حق مجھے
تفویض کر دو، تے فے واو یہ زواد کر دو۔ اس کی بیٹی کی شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ میری پھوپھی نے مجھے طلاق دے دی اور میں روتی دھوتی شوہر کے گھر سے پھوپھی کے گھر آ گئی۔ پھر میں نے اپنی پھوپھی سے انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ جب اس کا شوہر گھر آتا تو میں خوب بن سنور کر اس کے سامنے آ جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ میرا عاشق زار بن گیا اور اس نے مجھے نکاح کی درخواست کی۔ میں نے نکاح کے لیے ایک شرط عائد کر دی کہ اگر وہ اپنی پہلی بیوی یعنی میری پھوپھی کا حق طلاق مجھے تفویض کر دے تو میں اس سے نکاح کر لوں گی۔ بس میری پھوپھی کے شوہر نے بے چوں چرا مجھے اپنی بیوی کا حق طلاق تفویض کر دیا۔ پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا اور دوسرے دن اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے میں نے اپنی پھوپھی کو طلاق دے دی اور یوں میری پھوپھی بڑھاپے میں بے آسرا ہو گئی۔ پھر قضائے قدرت نے سے چند ماہ بعد میرا یہ شوہر وفات پا گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ عدت کے ایام گزرنے کے بعد میرے پہلے شوہر یعنی زرگر نے مجھ سے پھر رابطہ کیا اور نکاح کی دعوت دی۔ میں نے اس سے یہی شرط لگائی کہ اگر وہ اپنی موجودہ بیوی کو طلاق کا حق مجھے تفویض کر دے تو میں اسے نکاح کر لوں گی۔ میرے سابق شوہر نے مجھے اپنا حق شرعی استعمال کرنے کی اجازت دے دی اور پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا اور چند دنوں کے بعد میں نے اپنی سوکن کو طلاق جاری کر دی۔ یہ تمام واقعات سنا کر اس عورت نے مجھے کہا کہ قاضی صاحب اب آپ خود فیصلہ کریں کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے۔ میں اپنی پھوپھی کی بے جا حسد کا شکار ہوئی تھی اور میں نے اس کی تلافی کی ہے۔ تو سامعین یہ داستان ختم ہوئی۔ اس کا حوالہ ہے پند تاریخ 2/156 اور علام الناس الف عین لام الف میم علام الناس اقلید 1 اور قلیدی صفحہ نمبر 44۔ پھر آئیے 5ویں داستان ہے جس کا عنوان ہے حاسد کا انجام۔ لکھا ہے معتصم باللہ مشہور عباسی خلیفہ گزرا ہے۔ ایک بادیہ نشین سے اس کی دوستی ہو گئی اور دوستی اس قدر مستحکم ہوئی کہ وہ دیہاتی اجازت کے بغیر اسے ہر وقت مل سکتا تھا۔ اس دیہاتی کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ یہ الفاظ کہا کرتا تھا کہ خدایا نیک کو جزا دے اور برے کو سزا۔ معتصم کا ایک وزیر نہایت تنگ نظر تھا۔ معتصم سے دیہاتی کی یہ دوستی اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اور وہ دل میں سوچا کرتا تھا کہ اگر اس دیہاتی کا اثر رسوخ مزید بڑھ گیا تو ممکن ہے کہ خلیفہ مجھے معزول کر کے میری جگہ اس دیہاتی کو ہی کہیں اپنا وزیر نہ بنا لے۔ چنانچہ وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ اس کو رسوا کرنے کے بہانے تراشا کرتا تھا۔ آخرکار اس نے دیہاتی سے دوستی کر لی اور اسے اپنے گھر دعوت طعام دے ڈالی۔ جب دیہاتی کھانے سے فارغ ہوا تو وزیر نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کہاں جائے گا؟ دیہاتی نے کہا میں خلیفہ کے دربار میں جاؤں گا۔ وزیر نے اس سے کہا کہ ہم نے جو سالن کھایا ہے اس میں لہسن بہت زیادہ تھا اور بادشاہ کو لہسن کی بو سے سخت نفرت ہے، لہٰذا جب تم دربار میں بیٹھو تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا۔ اس کے بعد وہ وزیر اس دیہاتی کے جانے سے پہلے خلیفہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ کیا آپ نے اس جاہل دیہاتی کو خواہ مخواہ سر پر چڑھایا ہوا ہے، جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ خلیفہ کے منہ سے ہر وقت بدبو آتی ہے اور میں اس بدبو سے بہت تنگ ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دیہاتی معتصم کے دربار میں آیا اور خلیفہ کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا، مگر آج خلاف معمول منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ خلیفہ کو یہ دیکھ کر وزیر کی بات کا یقین آ گیا۔ خلیفہ نے ایک رقعہ لکھ کر اسے لفافے میں بند کیا اور اس پر اپنی مہر لگا دی اور پھر وہ رقعہ اپنے دیہاتی دوست کو دے کر کہا کہ تم یہ رقعہ لے کر فلاں کے پاس جاؤ۔ دیہاتی وہ رقعہ لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں وزیر سے ملاقات ہوئی۔ وزیر نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ خلیفہ کا رقعہ لے کر فلاں حکومت کے کارندے کے پاس جا رہا ہوں۔ وزیر سمجھا کہ ہو نہ ہو اس رقعے میں خلیفہ نے اس کے لیے انعام کی سفارش کی ہے، لہٰذا وزیر نے اس سے کہا کہ تم یہ رقعہ خود لے کر نہ جاؤ، یہ رقعہ مجھے دے دو، میں تمہاری جگہ چلا جاتا ہوں۔ دیہاتی نے جتنا انکار کیا وزیر کا اصرار اتنا ہی بڑھتا گیا۔ آخرکار وزیر نے 2000 دینار کے عوض اس سے رقعہ حاصل کر لیا۔ دیہاتی رقم لے کر اپنے گھر چلا گیا اور وزیر نے وہ رقعہ متعلقہ شخص کو پہنچا دیا۔ رقعے میں تحریر تھا کہ اس بے ادب کا سر قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور خلیفہ کے غلام نے بے دریغ وزیر کا سر قلم کر دیا۔ جب چند روز تک خلیفہ کو وزیر نظر نہ آیا تو اس نے وزیر کے متعلق پوچھا کہ ہمارا وزیر کہاں ہے؟ تو درباریوں نے بتایا کہ آپ نے خود رقعہ لکھ کر اسے دیا اور وہ قتل ہو گیا ہے۔
خلیفہ نے کہا کہ اس دیہاتی کا تمہیں کوئی پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، وہ شہر آیا ہوا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دیہاتی خلیفہ کے سامنے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے اس سے واقعات کی تفصیل دریافت کی تو اس نے سارا قصہ سنایا، اور پورا واقعہ سن کر معتصم باللہ نے کہا انورٹڈ کاما کہ خدا حسد کو برباد کرے، اس نے حاسد ہی سے ابتدا کی، اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ حوالہ ہے رنگا رنگ، نام ہے رنگا رنگ، اور 1/358۔ اور اب آئیے، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 32، کیونکہ باب 31 کی ہماری تمام 5 داستانیں پڑھ لیں۔ باب 32 کا عنوان ہے حق و باطل، اور اس میں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں کا ذکر ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو یقیناً مٹنا ہی تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان بھی پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ جو شخص باطل کی مدد کرتا ہے وہ حق پر ظلم کرتا ہے، اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، یہ ہے غرر الحکم، جلد نمبر 4041۔ اب یہاں پہ مزید آگے تشریح لکھی ہے مختصر سی، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حق و باطل کی شناخت کے بھی بہت سے مراتب ہیں، مختلف لوگوں کی ان میں مختلف کیفیات ہیں، جن کے مختلف کیفیات ہیں، اور حق کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ قلب خدا کی طرف مائل رہے اور اس کے حقائق کو تسلیم کرے اور اس کے حکم کی طرف جھک جائے۔ دوسری طرف باطل جو کہ نواہی اور غیر خدائی احکامات پر مشتمل ہے، قلب اس سے نفرت کرے اور اس سے دوری کا اختیار کرے۔ صاحب تقوی شخص سمجھ لیتا ہے کہ جو چیز غیر خدا کی طرف سے ہو وہ باطل ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور باطل چیز انسان کو حقائق سے بھی دور رکھتی ہے۔ جو چیز ہمیشہ سلامت رہتی ہے وہ حق ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ حق کے ساتھ متصل رہے اور باطل سے دوری اختیار کرے۔ یوں ہم نے مختصر تشریح یہاں پہ جو لکھی تھی پڑھ لی، اور اب ہم 5 داستانیں اس موضوع پہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو داستان ہے اس کا عنوان ہے مرنے والے مسلمان کا حق۔ لکھا ہے زرارہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس وقت قبیلہ قریش کا کوئی شخص فوت ہو گیا۔ امام علیہ السلام جنازے کی مشایعت، میم شین الف یہ آئین تھے، مشایعت کے لیے چلے۔ مشایعت کرنے والوں میں مکہ کا مفتی عطا بھی شامل تھا۔ جنازے کے ساتھ ایک عورت زور زور سے چیخو پکار کر رہی تھی۔ عطا نے اس عورت سے کہا کہ بی بی خاموش ہو جاؤ، اگر آپ خاموش نہ ہوئی تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ عورت خاموش نہ ہوئی تو عطا واپس چلا گیا۔ میں نے امام علیہ مقام کی خدمت میں عرض کیا کہ عطا تو واپس چلا گیا، تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو میں نے عرض کیا کہ مولا یہ عورت چیخو پکار کر رہی تھی اور عطا نے اس سے کہا کہ بی بی خاموش ہو جاؤ، لیکن یہ خاموش نہ ہوئی، تو اس وقت سے عطا واپس چلا گیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ رہو، ہم جنازے کے ساتھ جائیں گے، اگر حق کے ساتھ کچھ باطل مل بھی جائے تو تھوڑے سے باطل کی وجہ سے حق کو چھوڑا نہیں جاتا۔ مسلمان کے حق میں ادائیگی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ایک مسلمان کے جنازے کی مشایعت کرنا حق ہے اور ایک عورت کے رونے دھونے کی وجہ سے اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ پھر لکھا ہے کہ جب نماز جنازہ ہو گئی تو اس متوفی کے وارث نے امام علیہ السلام سے عرض کی، مولا خدا پر رحم کرے، آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بے شک جا سکتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں جنازے کے ساتھ چلوں گا۔ میں نے عرض کیا، مولا جب متوفی کا وارث آپ کو جانے کی اجازت دے رہا ہے اور آپ کو گھر چلے جانا چاہیے، تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی کام ہے تو چلے جاؤ اور اپنا کام کرو، میں اس شخص سے اجازت لے کر یہاں نہیں آیا تھا جو اس کی اجازت کے ساتھ واپس جاؤں، میں تو اس اجر و ثواب کی تلاش میں آیا ہوں جو کسی مسلمان شخص کے جنازے کی مشایعت کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ سامعین یہ حوالہ نوٹ کیجئے، با مردم این گونا برخوردی کنم، صفحہ نمبر 55 اور الکافی 171/3۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلی دوسری داستان، دوسرے نمبر پہ معاویہ ابن یزید، اور بریکٹ میں لکھا ہے معاویہ ثانی۔
تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یزید لعین نے 3 سال تک حکمرانی کی تھی اور اسی اثنا میں اس نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا. مکہ و مدینہ کو اس نے تباہ و برباد کر دیا اور خانہ کعبہ پر اس نے پتھروں کی بارش کرائی. اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی تخت نشین ہوا. جب وہ رات کو سوتا تو ایک کنیز اس کے سرانے کھڑی ہوتی اور دوسری اس کے پاؤں کی طرف کھڑی ہو کر اس کی حفاظت کا کام سر انجام دیتی تھیں. ایک دفعہ خلیفہ بستر پر سویا ہوا تھا لیکن وہ حالت نیند میں نہ تھا. ان کنیزوں کو لگا کہ وہ نیند میں ہے اور دونوں کنیزوں نے آپس میں بات شروع کر دی. جو کنیز سرہانے کھڑی تھی اس نے دوسری سے کہا کہ تجھے شاید معلوم ہے کہ نہیں کہ خلیفہ تیری نسبت مجھے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر ایک دن میں وہ مجھے 3 مرتبہ دیکھ نہ لے تو اس وقت تک اس کو آرام نہیں آتا. تو دوسری نے کہا کہ تم دونوں جہنم میں جاؤ گے. پھر لکھا ہے کہ معاویہ ابھی بیدار تھا اور اس نے اس بات کو سنا تو ارادہ کیا کہ ابھی تلوار اٹھا کر اس کا سر قلم کر دے، لیکن اس نے اٹھنے سے گریز کیا اور جاننا چاہتا تھا کہ یہ بحث و تکرار کہاں تک جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ پہلی کنیز نے اس کی وجہ پوچھی تو دوسری نے جواب دیا کہ معاویہ اور یزید جو اس معاویہ کے باپ دادا تھے وہ خلافت کے غاصب تھے اور یہ مقام خاندان نبوت کو زیب دیتا ہے. اب لکھا ہے کہ معاویہ ثانی جو بظاہر سویا ہوا تھا، جب اس نے یہ باتیں سنی تو اس نے اچھی طرح سے غور و فکر کیا. اس نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ خلافت چھوڑ کر اس کے حقدار کے حوالے کرے گا. جب صبح ہوئی تو اس نے اعلان کیا کہ لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا جائے. جب مسجد لوگوں سے بھر گئی تو اس نے اعلان کیا کہ خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور خلافت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے کرتا ہوں. اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف گیا اور اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور اس کی ماں کمرے کے دروازے پر چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ کاش تو حالت حیض میں ضائع ہو جاتا اور آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اس کے جواب میں معاویہ ثانی نے کہا کاش ایسا ہی ہوتا اور میں یزید کا بیٹا نہ ہوتا. اس کے بعد معاویہ کی ماں نے مروان ابن الحکم سے شادی کر لی اور مروان تخت نشین ہو گیا. معاویہ 40 دن تک گھر سے باہر نہ آیا اور کچھ دنوں بعد حق شناس معاویہ کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا. حوالہ نوٹ کیجیے داستانہا و پندہا 154/1 اور جامع النورین صفحہ نمبر 316. اور اب تیسرے نمبر پہ داستان ہے جس کا عنوان ہے حق کو تسلیم کرنا. ایک مرتبہ حضرت سعید ابن حسیب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بلند آواز میں نماز پڑھنے میں مشغول ہے. اس کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ بآواز بلند نماز پڑھ رہا تھا. سعید نے اپنے غلام سے کہا کہ تم اس نمازی کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ آہستہ نماز پڑھے. غلام نے کہا جناب یہ مسجد نہ تو میری ملکیت ہے اور نہ ہی آپ کی. اس مسجد میں سب مسلمانوں کا حصہ ہے اور اس شخص کا بھی اس مسجد میں حصہ ہے. سعید نے بلند آواز سے کہا کہ اے نماز پڑھنے والے اگر تو نماز خدا کے لیے پڑھ رہا ہے تو اپنی آواز مدھم کر لے اور اگر تو یہ نماز دنیا کے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ نماز تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو نمازی نے حق کی یہ بات نماز میں سنی تو اس نے باقی نماز مدھم آواز میں پڑھی. جیسے ہی سلام ختم کیا تو اپنے جوتے اٹھا کر مسجد سے باہر چلا گیا. جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو وہ امیر مدینہ عمر عبدالعزیز تھے. اب آئیے یہاں پر حوالہ ہم دیتے ہیں. جو حوالہ لکھا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. شنیدانی تاریخ صفحہ نمبر 18 اور محجل البیضہ 2/230. تو اب ہم چلتے ہیں کہ اگلے داستان کی طرف، یعنی چوتھی داستان کے جس کا عنوان ہے مست حق شناس. لکھا ہے ذوالنون زال واو الف لام نون واو نون. ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میرے دل نے چاہا کہ میں کچھ دیر کے لیے صحرا کی طرف جاؤں اور میں شہر سے باہر آ گیا اور دریائے نیل کے کنارے چل رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بچھو بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے. میں نے سوچا
کہ وہ اتنی تیزی سے کہاں جا رہا ہوگا۔ جیسے ہی وہ بچھو پانی کے نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑا مینڈک پانی کے کنارے آیا ہوا تھا اور بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا اور مینڈک بچھو کو لے کر دوسرے کنارے کی طرف تیزی سے تیرنے لگا۔ اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو اس بات میں کوئی راز مضمر ہے، اور وہ راز جاننے کے لیے میں بھی دریا میں تیرنے لگا۔ پھر میں بھی دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ مینڈک خشکی پر آیا اور اس نے بچھو کو خشکی پر اتارا، اور اس کے بعد بچھو بڑی تیزی سے ایک طرف دوڑنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک جوان سویا ہوا ہے اور ایک سیاہ رنگ کا سانپ اسے ڈسنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہاں پر بچھو پہنچا اور اس نے ڈنک مار کر اس سانپ کو ہلاک کیا۔ پھر وہی بچھو دوبارہ دریا کی طرف آیا اور اسی طریقے سے یعنی مینڈک کی پشت پر سوار ہو کر دریا کی دوسری جانب چلا گیا۔ میں نے حیران رہ گیا اور اپنے آپ سے میں نے کہا کہ یہ شخص یقیناً خدا کے اولیاء میں سے ہے، اور چاہتا تھا کہ اس شخص کے پاؤں کو بوسہ دوں، لیکن میں نے اسے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو ایک مدہوش انسان تھا، اور میرے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے صبر کیا یہاں تک کہ جب تک وہ بیدار نہ ہوا۔ جب وہ بیدار ہوا تو مجھے اپنے سرہانے پا کر پریشانی سے مجھ سے کہا کہ اے اہل زمانہ کے مقتدا، آپ مجھ جیسے گناہگار کے پاس آئے ہیں اور میرا اتنا احترام کر رہے ہیں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ یہ باتیں نہ کریں، آپ سب سے پہلے اس سانپ کو دیکھیں۔ جب اس نے سانپ کو دیکھا تو تعجب سے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے اسے بچھو، مینڈک اور اس سانپ کا سارا واقعہ سنایا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، خدا بندہ، اگر تو اپنے مست بندوں پر اتنا مہربان ہے تو نہ جانے اپنے دوستوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز بھی ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ کہا اور دریائے نیل میں غسل کیا، توبہ کی اور دن و رات عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اور پھر خدا نے اسے اتنا مرتبہ دیا کہ جب بھی وہ کسی مریض کے پاس جا کر اس کی صحت یابی کی دعا کرتا تو وہ مریض تندرست ہو جاتا تھا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، جوامع الحکایات، الف لام عین کاف، الحکایات، اور صفحہ نمبر 24، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ سٹر الصالحین، سین یہ ٹیرے اور الف لام سین الف، لام ہے یہ نون۔ چلیں جی، ہم نے یہ پڑھ لیا اور اب ہم اگلا پڑھتے ہیں۔ اگلا کیا ہے جی؟ پانچویں داستان ہے جس کا عنوان ہے حضرت ابوذر کی حق شناسی۔ جب حضرت ابوذر نے سنا کہ مکے میں ایک پیغمبر مبعوث ہوا ہے تو اس نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جاؤ اور وہاں کے حالات سن کر آؤ۔ ان کا بھائی مکہ آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور جا کر ابوذر کو بتایا۔ ابوذر نے اپنے بھائی سے کہا کہ تیری باتیں سن کر میرے دل کی آتش خاموش نہیں ہوئی، لہٰذا انہوں نے سفر کی تیاری کی اور مکے میں وارد ہوئے اور مسجد الحرام کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ تیسرے دن حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ خفیہ طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے آپ کا نام پوچھا۔ حضرت ابوذر نے اپنا نام بتایا اور وہ قرآن مجید کی چند آیات سن کر مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ سے فرمایا انورٹڈ کاما کہ اب تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، مکے میں مت ٹھہرو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں کفار مکہ تم پر ظلم نہ کریں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے ابوذر نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں مکے والوں کے سامنے جا کر اپنے اسلام کا اظہار کروں گا۔ پھر لکھا انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے حضرت ابوذر اٹھے اور مسجد حرام میں آئے اور وہاں انہوں نے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کے مقابلے میں کفار نے ان کو خوب مارا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس آئے اور کفار سے کہا کہ اہل مکہ، تم پر افسوس ہو، تم نے جس شخص کو مارا ہے اس کا تعلق قبیلہ غفار سے ہے، اور جب تم شام کا سفر کرتے ہو تو بنی غفار کے راستے سے تم کو جانا پڑتا ہے، اور اگر تم نے اسے مزید مارا تو بنی غفار تمہارا تجارتی راستہ بھی بند کر دیں گے۔ یہ سن کر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر لکھا ہے دوسرے دن بھی حضرت داؤد آئے اور مسجد الحرام میں بآواز بلند کلمہ پڑھا اور
کلمہ طیبہ پڑھا تو مردوں نے انہیں دوبارہ سزائیں دیں اور دوسری مرتبہ بھی حضرت عباس نے ان کو لوگوں سے نجات دلائی اور اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ گئے. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے پیغمبر و یاران 1/45 اور آیان الشیعہ صفحہ نمبر 6/3. چلیے سامعین یہ بھی ہم نے پڑھ لیا جان لیا. اور اب ہم ٹوٹل 32 ہم نے اب تک پڑھ لی ہیں جو کہ داستانیں ان اوپر ہر ٹاپک پہ 5 داستان اور یہ ہم نے اب تک 32 موضوع پڑھ لیے ہیں. اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ. فی امان اللہ.